بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, hope so you all are fine and enjoying a very good health. Class 7 social studies, it's lecture number 3 students. Today topic which we are going to discuss is from chapter number 4, the Delhi Sultanate. The Delhi Sultanate is a collective name given to the 5 ruling dynasties of subcontinent between 1175 to 1526. They made Delhi their capital and consolidated their rule from there, hence the name Delhi Sultanate. The 5 dynasties of the Delhi Sultanate are دلی سلطنت دراصل 5 ایسی سلطنتوں کا مجموعہ ہے جنہوں نے کہ 1175 سے 1526 تک ہندوستان پر حکومت کی. چونکہ انہوں نے دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا اس لیے اس کو دلی سلطنت کہا جاتا ہے. یہ جو 5 سلطنتیں تھیں ان کے نام دیکھ لیتے ہیں. دا مملوک اور سلیب ڈائنسٹی, دا خلجیز, دا تغلق, دا سیز, دا لودھیز. آپ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دلی سلطنت کہاں تک تھی. اس میں سب سے پہلی سلطنت ہے دا مملوکس اور دا سلیب ڈائنسٹی فرام 1206 to 1290. دا فرسٹ رولر آف سلیب ڈائنسٹی از قطب الدین ایبک. قطب الدین ایبک was the founder of Mamluk or the slave dynasty, which is appointed by the Sultan of Delhi by Shahabuddin's successor. قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں جو غلاموں کی سلطنت ہے اس کی بنیاد رکھی. چونکہ وہ شہاب الدین غوری کا غلام تھا اور بعد میں اس کو آزاد بھی کر دیا گیا, اس لیے اس کے اس نام پر اس کو سلطنت غلامہ کہا گیا. اس نے لاہور کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور ہندوستان میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. قطب الدین ایبک بہت ہی اچھے کردار کے مالک تھے اور ہی از آلسو نون ایز لک بخش بیکاز آف ہز جنیوسٹی. اپنی رحم دلی کی وجہ سے اس کو لکھ بخش یعنی لاکھوں بانٹنے والا کہا جاتا ہے. ہی آلسو انکریج ایجوکیشن اینڈ ویلیوڈ مین آف لرننگ. اس نے تعمیرات, علوم و فنون کی طرف جو ہے وہ خصوصی توجہ دی. He also ordered to construct Quwwatul Islam Mosque and the Qutub Minar in Delhi, but unfortunately he couldn't complete during his lifetime. اس کے علاوہ قطب الدین ایبک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا. اس کے اپنے ہی جو ترک سالار تھے وہ اس کے خلاف رہے اور اس کو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ اس کی رول ختم ہو جائے. اس کے علاوہ راجپوت بھی جو ہے وہ قطب الدین ایبک کے لیے ایک مسلسل جو ہے وہ خطرے کا باعث رہے. قطب الدین ایبک جو ہے وہ دلی میں اس نے اپنی دلی اور لاہور میں اس نے اپنی حکومت جو ہے مستحکم کیا اور ہمیشہ اپنی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنے میں لگا رہا. اس لیے وہ زیادہ عرصہ لاہور میں رہا اور دلی میں قیام نہ کر سکا. وہ پولو کھیلنے کا بہت شوقین تھا جس کو چوغان کہا جاتا ہے, اور پولو کھیلتے ہوئے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گر کر مر گیا 1210 میں. اور اس کا مقبرہ لاہور میں ہے اور چھوٹی سی اس کی قبر جو ہے وہ لاہور میں اس پر اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ نیا حکمران آرام شاہ بنا. التمش. التمش واز the first real Turkish Sultan of Delhi after the death of قطب الدین. قطب الدین ایبک کی موت کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ جو ہے وہ نئی اس سلطنت دہلی کا نیا سلطان بنا, لیکن وہ بہت ہی ایک نااہل حکمران تھا جو کہ سلطنت کے معاملات کو اچھے سے نہیں چلا سکتا. بہت سی شکایات جو ہیں وہ التمش کو اس کے حوالے سے ملی. التمش جو تھا وہ داماد تھا قطب الدین ایبک کا, لہٰذا اس نے ہندوستان پر حملہ کرتے ہوئے, دلی پر حملہ کرتے ہوئے آرام شاہ کو شکست دی اور ہندوستان کا نیا سلطان بن گیا. التمش کو بہت سی مشکلات کا سامنا رہا. جو سب سے بڑی مشکلات تھیں وہ 3 بہت ہی مضبوط فارمیڈیبل جو اس کے کمپیٹیٹرز تھے. دیور تاج الدین یلدس آف غزنی, نصیر الدین قباچہ فرام اپر سندھ اینڈ ملتان, اینڈ دا تھرڈ ون از علی مردان دا گورنر آف بنگال اینڈ بہار. ان تینوں نے التمش کو بہت ٹف ٹائم دیا, لیکن التمش نے ان تینوں کا بہت ہی بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست فاش دی.
ایک اور جو سب سے بڑا خطرہ التمش کے لیے، سلطان التمش کے لیے تھا، وہ تھا منگولوں کا حملہ۔ منگول جو ہیں وہ چنگیز خان کی قیادت میں ہندوستان پر حملہ آور ہوتے رہے، لیکن التمش کی منصوبہ بندی کی وجہ سے وہ ہندوستان سے دور رہے اور ہندوستان پر قبضہ نہ کر سکے۔ 1236 عیسوی میں سلطان التمش اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی 25 سالہ شاندار سلطنت جو ہے وہ اپنے دور حکومت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہز سن رکن الدین فیروز سکسیڈڈ ہم، اس کا بیٹا رکن الدین فیروز جو ہے وہ حکمران بنا، بٹ ہی واز اے incompetent ruler. After that, her sister Razia Sultana replaced him and she became the first Muslim lady who ruled India. That was today's topic. Hope so that you learn it well. آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ The home assignment which you are going to do from your home is question which of the Delhi Sultanate rulers do you find the most impressive. آپ کو سب سے اچھا جو دلی کی سلطنت میں سے رولر ہے وہ کون سا لگا؟ آپ نے اس کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی، اس کے انتظامی معاملات، اس نے کیسے سلطنت کو چلایا، وہ آپ نے لکھنے ہیں، اس کو کاپی پہ تیار کرنا ہے۔ اور اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔